بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اس سے فراغت کے بعد قرابت داری اور رشتہ داری کڑی ہو گئی۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کا پایا پکڑ کر کڑی ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ قرابت داری اور رشتہ داری کس طرح کڑی ہو گئی؟ یہ وہ بات ہے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جان سکتے ہیں۔ ہم اس کی کیفیت نہیں بتلا سکتے، اس لیے کہ قرابت داری کوئی ایسی چیز نہیں جس کا جسم ہو، لیکن بعض اوقات اللہ جل شانہ ایسی چیزوں کو جو جسم نہیں رکھتی ہیں آخرت میں اور ملع اعلیٰ میں جسم عطا فرما دیتے ہیں۔ بہرحال وہ رشتہ داری کڑی ہو گئی اور عرض کیا کہ یا اللہ، یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر میں اپنے حق کے پامال ہونے کی پناہ مانگتی ہوں، یعنی دنیا میں لوگ میرے حقوق کو پامال کریں گے، اس سے میں پناہ چاہتی ہوں کہ کوئی میرے حق کو پامال نہ کرے۔ جواب میں اللہ جل شانہ نے فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میں یہ اعلان کر دوں کہ جو شخص تمہارے حقوق کو ضائع کرے گا تو میں اس کو سزا دوں گا اور اس کے حقوق کو ادا نہیں کروں گا۔ جواب میں رشتہ داری نے کہا، یا اللہ، میں اس پر راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تمہیں یہ مقام اور درجہ دیتا ہوں اور یہ اعلان کرتا ہوں کہ جو شخص رشتہ داری کے حقوق کا خیال رکھے گا اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو میں بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، اور جو شخص رشتہ داروں کے حقوق کو پامال کرے گا تو میں بھی اس کے حقوق کا خیال نہیں رکھوں گا۔ یہ واقعہ اور احادیث بیان کرنے کے بعد حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر چاہو تو قرآن کریم کی یہ آیت پڑھ لو جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، فَهَلْ أَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ۔ سورہ محمد۔ کیا ایسا ہے کہ تم زمین کے اندر فساد مچاؤ اور رشتہ داریوں کے حقوق کو ضائع کرو؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے اور ان کو بہرا اور اندھا بنا دیا ہے۔ قطع رحمی کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت وعید ارشاد فرمائی۔ یہ حدیث در حقیقت ان تمام آیات قرآنی کی تفسیر ہے جن میں بار بار اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے کہ قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ چنانچہ خطبہ نکاح کے موقع پر حضور پاک علیہ السلام نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے یہ آیت تلاوت کیا کرتے تھے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، یعنی اس اللہ سے ڈرو جس کے نام کا واسطہ دے کر تم دوسروں سے اپنے حقوق مانگتے ہو، اور رشتہ داریوں کے حقوق پامال کرنے سے ڈرو۔ چنانچہ جب کوئی شخص دوسرے سے اپنا حق مانگتا ہے تو اللہ کا واسطہ دے کر مانگتا ہے کہ اللہ کے واسطے میرا یہ حق دے دو، اور اس بات سے ڈرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری طرف سے کسی رشتہ دار کی حق تلفی ہو جائے اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آخرت میں تمہیں عذاب دے۔ قرآن کریم اور حضور پاک علیہ السلام کی احادیث رشتہ داریوں کے حقوق صحیح طور پر ادا کرنے کے بیان سے اور اس کی تاکید سے بری ہوئی ہے۔ آگے فرمایا کہ حقوق کی ادائیگی کا نام شریعت ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ شریعت حقوق کی ادائیگی کا دوسرا نام ہے۔ شریعت میں اللہ کا حق ادا کرنا ہے یا اللہ کے بندوں کا حق ادا کرنا ہے۔ پھر اللہ کے بندوں میں بھی مختلف لوگوں کے حقوق ہیں، مثلا والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، ہم سفروں کے حقوق جو سفر میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اس طرح پوری شریعت حقوق سے عبارت ہے۔ ان حقوق میں سے کسی ایک کا بھی حق ادائیگی سے رہ جائے تو شریعت پر عمل ناقص ہے اور اس کا دین ناقص ہے۔ اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کا حق تو ادا کر دیا لیکن اللہ کے بندوں کا حق ادا نہ کیا تو دین کامل نہ ہوا اور دین پر عمل ادھورا رہ گیا۔ ان میں سے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے حقوق بھی رکھے ہیں۔ آگے فرمایا کہ تمام انسان آپس میں رشتہ دار ہیں۔ یوں اگر دیکھا جائے تو سارے ابن آدم اور سارے انسان آپس میں رشتہ دار ہیں، جیسا کہ حضور پاک علیہ السلام نے حدیث میں بھی اس کا ذکر فرمایا ہے، کیونکہ تمام انسانوں کے باپ ایک ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، جن سے ہم سب پیدا ہوئے۔ بعد میں آگے چل کر شاخیں ہوتی چلی گئیں، خاندان اور قبیلے تقسیم ہوتے چلے گئے، کوئی کہیں جا کر آباد ہوا اور کوئی کہیں، اور دور کی رشتہ داریاں ہو گئیں جس کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کو رشتہ دار نہیں سمجھتے، ورنہ حقیقت میں تو سارے انسان ایک دوسرے کے قرابت دار اور رشتہ دار ہیں۔ البتہ کسی کی رشتہ داری قریب کی ہے
کسی کی رشتہ داری دور کی ہے لیکن رشتہ داری ضرور ہے۔ فرمایا کہ حقوق کی ادائیگی سکون کا ذریعہ ہے۔ جو قریب ترین رشتہ دار ہوتے ہیں جن کو عرف عام میں رشتہ دار سمجھا جاتا ہے، جیسے بھائی، بہن، چچا، تایا، بیوی، شوہر، خالہ، ماموں، باپ اور ماں، ان رشتہ داروں کے کچھ خاص حقوق اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں، اور ان حقوق کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر ان رشتہ داروں کے حقوق صحیح طور پر ادا کیے جائیں تو اس کے نتیجے میں زندگی پرامن اور پرسکون ہو جاتی ہے۔ یہ لڑائی اور جھگڑے، یہ نفرتیں اور یہ عداوتیں، یہ مقدمہ بازیاں، یہ سب ان حقوق کو پامال کرنے کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اگر ہر شخص اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے تو پھر کبھی کوئی جھگڑا اور کوئی لڑائی نہ ہو، کبھی مقدمہ بازی کی نوبت نہ آئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ حکم دیا کہ اگر تم ان حقوق کو ادا کرو گے تو تمہاری زندگی پرسکون ہوگی۔ خاندان کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے۔ اگر خاندان متحد نہیں ہے اور خاندان والوں کے درمیان آپس میں محبتیں نہیں ہیں، آپس کے تعلقات درست نہیں ہیں، تو یہ چیز پورے معاشرے کو خراب کرتی ہے اور پورے معاشرے کے اندر اس کا فساد پھیلتا ہے۔ اس کے نتیجے میں پوری قوم خراب ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا خاص طور پر حکم دیا ہے۔ آگے اور بھی تفصیلیں ان سے اگلی ویڈیو میں سنائیں گے۔